قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی صلاح اور فلاح، قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور آپ کے لائے ہوئے مبارک اعمال میں رکھی ہوئی۔ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے قانون کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ انسان دنیا میں بنے ہوئے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ کتنی کمزور ہیں دنیاوی حکومتیں، کتنے کمزور ہیں دنیاوی قوانین، پھر بھی ایک عام انسان ان قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بنائے ہوئے قوانین کا انسان کس قدر پابند ہوگا، کس قدر پابند، ساری انسانیت مل کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کر نہیں سکتی۔ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا قانون ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ جو اس دین کے علاوہ دین لے کر آئے گا، جو اس دین کے علاوہ محنت لے کر آئے گا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے یہاں وہ محنت قابل قبول نہیں۔ وہ محنت کیا نہیں ہے؟ قابل قبول۔ ہر انسان کسی بھی میدان کے اندر ہو، کسی بھی محکمے کے اندر ہو، کسی بھی لائن کے اندر ہو، کسی بھی قسم کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر ایک کی کامیابی کا واحد عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ ہر ایک کی کامیابی کا واحد عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھیے کتنی عمدہ اور کتنی اچھی مثال حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہر پیدا ہونے والا ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا کہاں سے نکل کر آتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے۔ اس ملک کا بادشاہ ہو یا اس ملک کا فقیر ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی کمانڈر ہو یا عام آدمی ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر ایک کے دنیا میں آنے کا راستہ متعین ہے اور ہر ایک کا دنیا سے جانے کا راستہ متعین۔ بادشاہ بھی موت کے ذریعے جا رہا خالی ہاتھ، فقیر بھی موت کے ذریعے جا رہا خالی ہاتھ، امیر بھی، غریب بھی، کمزور بھی، طاقتور بھی، صلاحیت رکھنے والا بھی، بے صلاحیت بھی، ہر ایک کے جانے آنے کا راستہ دنیا کے اندر متعین۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح خلق اور موت ہر ایک کے لیے برابر ہے، خلق اور موت کے طریقے اور راستے ہر ایک کے لیے برابر ہیں، اسی طرح اس خلق اور موت کے درمیان کی زندگی کے اندر کامیابی والے اعمال بھی سب کے لیے برابر۔ اس خلق اور موت کے درمیان کی زندگی کے اندر کامیابی والے اعمال بھی سب کے لیے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اگر ادنا فقیر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک فن رکھنے والا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس کا فن کامیاب نہیں کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کامیاب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہت کو تو بادشاہت کامیابی دلا دے گی، وزیر کو تو وزارت کامیابی دلا دے گی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے کتنی گہری بات ہے، کتنی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، کائنات کے نقشوں سے فائدہ حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ حاصل کرنا، دیکھیے کتنی گہری بات، کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنا سیکھ جائے۔ مثال دیا کرتے تھے حضرت کہ کائنات کے نقشوں سے فائدہ اٹھانے والا فرعون، کائنات کے نقشوں سے فائدہ اٹھانے والا حامان، کائنات کے نقشوں سے فائدہ اٹھانے والا قارون، کائنات کے نقشوں سے فائدہ اٹھانے والا شداد، ساری دنیا کے اسباب جمع کرنے کے باوجود یہ جمع کیے ہوئے اسباب ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکے۔ جمع کیے ہوئے اسباب ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات، جب ساری دنیا کے جمع کیے ہوئے اسباب ان کو ان کی زندگی میں ہلاکت سے بچا نہیں سکے، ان اسباب کا تھوڑا سا حصہ کما کر آج انسان اپنے آپ کو کامیاب کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات۔
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بس خالق کائنات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا اصل کامیابی ہے، اور یہ فائدے حاصل ہوں گے دو بنیادی چیزوں کے ذریعے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دو بنیادی چیزیں ہیں جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے شخص کو اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ دلوا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ جل جلالہ عما نوالہ والا یقین، دل سے نکلنے والا یقین۔ ایک انسان کو اللہ کے خزانے سے فائدہ ایک مسلمان کو اللہ کے خزانے سے فائدہ دلواتا ہے براہ راست، اور جسم سے نکلنے والا عمل فرمایا کرتے تھے دوسری چیز ہے جسم سے نکلنے والا عمل، دل سے نکلنے والا یقین ہو اور جسم سے نکلنے والا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس شخص کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یقین اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت، جب بندہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے یقین پر قدم اٹھاتا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو وہاں پال کر دکھلاتے ہیں جہاں پلنے کی کوئی شکل موجود نہ ہو، جہاں پلنے کی کوئی شکل موجود نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے اسباب کے ساتھ فرعون کو بادشاہت میں ہلاک کر کے دکھلایا ہے، سارے وزارت کے ساتھ جو ہے حامان کو وزارت میں ہلاک کر کے دکھلایا ہے، سارے مال کے ساتھ قارون کو ہلاک کر کے دکھلایا ہے، عالی شان جنت بنانے کے باوجود شداد کو اس کی جنت کے اندر ہلاک کر کے دکھلایا ہے۔ یہ ہیں ساری زندگی کے اسباب بنانے والے جن کی زندگی ہلاکت پر آ کر ختم ہو رہی ہے۔ یقین والوں کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سارے آسمان لوہے کے ہو جائیں، ساری زمینیں پیتل کی ہو جائیں، سارے آسمان سے برسنے کی ایک قطرے کی گنجائش نہ ہو، زمین سے اگنے میں ایک دانے کی گنجائش نہ ہو، ایک دانے کی گنجائش، گویا کہ اس بند لوہے کے کمرے کے اندر، گویا کہ کہاں پر؟ اس بند لوہے کے کمرے کے اندر جہاں سے کچھ آنے اور جانے کی گنجائش نہیں ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا اگر اللہ کے حکم پر پلنے کا یقین دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس بند کمرے کے اندر اس کو پال کر دکھلائیں گے۔ کہاں کہاں پالا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پال کر دکھلایا، پلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو اللہ پال کر دکھلا رہے ہیں، فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، آگ کی لپٹوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، اور جو ہے اندھیرے جنگل کے اندر حضرت ہاجرہ کو اللہ پال رہے ہیں۔ اللہ دھار لگی ہوئی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پال کر دکھلایا۔ دیکھیے تو صحیح، زندگی کے گزارنے کے یہاں انتظامات نہیں ہیں، یہاں سامان اور اسباب نہیں ہیں، یہاں چیزیں اور نقشے نہیں ہیں، یہاں دل کا یقین ہے، دل کا یقین جو براہ راست اللہ کے خزانے سے پال رہا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دو قسم کی محنت ہے، ایک محنت فرعون نے کی ہے اپنی قوم کے اوپر، سامان کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، نقشوں کے اعتبار سے، بالآخر سارے اسباب جمع کرنا فرعون کو کوئی کام نہیں آیا۔ ایک محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والی کمزور سی قوم پر، حضرت فرمایا کرتے تھے بڑا اچھا جملہ کہ بہت کمزور سی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عالی محنت پر اٹھایا ہے۔ قرآن نے آپ کی محنت کو بیان فرمایا ہے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے قوم اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ رکھو۔ یہ یقین کی محنت پر اپنی قوم کو اٹھایا، کس محنت پر؟ یقین بنانے والی محنت۔ اس یقین پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے لے کر دکھلایا ہے، وہی میدان ہے، وہی دریا ہے جہاں ساری زندگی کے اسباب جمع کرنے والا فرعون کوئی سبب اس کو کام نہیں آیا، یہاں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، دنیاوی مزاج کے خلاف، دنیا کے رواج کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا راستہ دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ یقین ہے، یقین اگر میں اللہ کے حکم پر قدم اٹھا رہا ہوں اللہ جل جلالہ عما نوالہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ اس یقین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل پہنچایا ہے، اس یقین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پہنچایا ہے، اسی یقین نے حضرت ہاجرہ کو جنگل میں رہنے پر آمادہ کیا ہے، اسی یقین نے حضرت اسماعیل کو گلے پر چھری چلوانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ گلے پر چھری چل گئی، یہ چھری چل گئی، اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔
گلے پر چھری چلنے سے زیادہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ زندگی ختم۔ مگر یہ یقین ہے کہ اگر حکم اللہ کا ہے تو اللہ پال کر دکھلائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ پوچھ رہی تھی آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح جنگل قرآن شریف تعریف کر رہا ہے، بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، یہاں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں ہے، یہاں پینے کا کوئی گھونٹ نہیں ہے، یہاں زندگی گزارنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے پلے گا؟ ایک عورت اس جنگل میں کیسے رہے گی؟ مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جی آپ کو اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی فَإِذًا لَا تُضَيِّعُنَا، اگر حکم اللہ کا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر حکم اللہ کا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم کے مقابلے نقصانات نظر آئیں گے، ہلاکتیں نظر آئیں گی، مال کا گھٹنا نظر آئے گا، مصیبتوں کا بڑھنا نظر آئے گا، پریشانیاں نظر آئیں گی۔ یہ مسلمان اللہ کے حکم پر قدم اٹھائے گا، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچا نہیں سکے گی۔ مگر مسلمان کہتا ہے کہ جی اللہ کا حکم تو ٹھیک ہے مگر حالات اس وقت عمل کرنے کے نہیں ہیں، حالات حکم کو پورا کرنے کے نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بس یہیں سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی مدد کے دروازے کو بند کر لیا، اب دنیا کی خوشامدیں کر رہا ہے، ساری دنیا مل کر اب اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتی، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان سے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس یقین کو بنایا ہے، یقین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ایک ایک فرض ہم نے بات عرض کی تھی، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں، دل سے نکلنے والا یقین مسلمان کا درست ہو جائے، جسم سے نکلنے والا عمل درست ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آنے والے صحابہ کا یقین بنایا جا رہا ہے، اور جو پریشانی آ کر پیش کر رہے ہیں ان پریشانیوں کے حل کے لیے اعمال بتلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، روزمرہ کی ضرورت، روزمرہ کی تکالیف۔ ایک صحابی آیا کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی ہے، اس کو 10 لگ گئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ 10 لگ گئے۔ کتنی معمولی سی چیز۔ ایک مسلمان اپنی روزانہ کی تکالیف کے اندر، روزانہ کی ضروریات کے اندر اللہ کے خزانوں سے مسائل کو کیسے حل کروائے یہ سکھلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لے جا کر شہد پلاؤ، لے جا کر شہد پلایا، شہد پلانے سے تکلیف اور زیادہ ہو گئی، بجائے اس کے کہ تکلیف صحیح ہو جاتی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا۔ دوبارہ آ کر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پلایا ہے، شہد کے پلانے سے تکلیف اور زیادہ ہو گئی ہے، فرمایا دوبارہ لے جاؤ، دوبارہ لے جا کر شہد پلاؤ، دوبارہ لے جا کر شہد پلایا، تکلیف پھر دوبارہ زیادہ ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دونوں مرتبہ شہد پلایا ہے، دونوں مرتبہ شہد پلانے سے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یقین بنایا ہے۔ اب یہ مسلمان اللہ کے خزانے سے فائدہ کس طرح حاصل کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام امتی کو، ایک عام صحابی کو ان کی ضرورت کے اندر بتلا رہے ہیں۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ شہد اندر اللہ نے شفا کو رکھا ہے، فیہ شفاء للناس، اس یقین پر لے جا کر شہد پلایا ہے۔ 2 مرتبہ سے جو شہد تکلیف کو بڑھا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ اس شہد کو شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، ایک عام مسلمان اپنی عام ضرورت کے اندر اللہ کے خزانے سے کس طرح فائدہ حاصل کرے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کو تبدیل کروایا کہ یقین کو تبدیل کر لو، جو تکلیف پہنچا رہا تھا وہ نفع پہنچانے لگے گا۔ ایک صحابی کو یقین سکھلایا، دوسرے صحابی کو عمل سکھلایا۔ روایت کے اندر آتا ہے تاجر آئے، تاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تاجر تجارت کے اندر اپنا مسئلہ رکھتا ہے آ کر کہ جی میری فلانی ضرورت پوری ہو نہیں رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو تجارت کے نفع کے لیے عمل سکھلا رہے ہیں، ایک مریض کو پیٹ کی تکلیف کے لیے یقین سکھلا رہے ہیں کہ یقین اور عمل درست ہو جائے گا تو یہ مسلمان اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا. روایت میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ کے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تاجروں کی طرح تجارت میں سفر پر جایا کرتے تھے، تجارت کا قافلہ جایا کرتا تھا، تجارت میں جاتے تھے، سب فائدہ اٹھاتے تھے، سب کی خوب اچھی تجارت ہوتی تھی، خوب نفع ہوتا تھا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم نفع کے ساتھ واپس آتے تھے، سب سے زیادہ خستہ حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا جی میں بھی تجارت کے سفر پر جاتا ہوں، سارے قافلے کا خوب نفع ہوتا ہے مگر میرا نفع نہیں ہوتا. آج سب مسلمان پریشان کہ جی تجارت نہیں جم رہی، کاروبار نہیں چل رہا، اور جو ہے ملازمت نہیں چل رہی، کام آگے بڑھ نہیں رہا. ساری دنیا کے اسباب کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے، ساری دنیا کے اسباب آزما لیے ہیں، اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جبیر بن مطعم جب تم تجارت کے سفر پر جاؤ، سفر پہ جانے سے پہلے اس عمل کو کر لیا کرو. قرآن شریف کی صورتیں بتلائیں. قل یا ایھا الکافرون پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ. یہ آخر کی 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ، اور فرمایا ایک بسم اللہ آخر میں پڑھو. 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ. یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم کو سکھلایا ہے. ایک تاجر کو اس کی تجارت کی ضرورت کے اندر قرآنی آیات سکھلائی ہیں، قرآنی آیات کا عمل سکھلایا ہے. روایت کے اندر آتا ہے اس عمل کو کر کے گئے حضرت جبیر بن مطعم تجارت کے سفر پر بڑے خوشی خوشی واپس آئے. آ کر فرمایا کہ اس سفر کے اندر سب سے زیادہ نفع کما کے لے کے آیا. اس سفر کے اندر کیا کما کے لایا ہوں؟ سب سے زیادہ نفع کما کے لے کے آیا. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو سکھلا رہے ہیں. ایک تاجر آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے کیا کر لو؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تاکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تاکہ امت کا اعمال سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترے، اس لیے نماز کو جو ہے تجارت پر مقدم کروایا، تجارت کو چھڑوایا نہیں ہے. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں ہمارے یہاں اسباب کا انکار کیا جاتا ہے، اسباب چھڑوانے کے لیے نہیں ہے. اسباب کا انکار اسباب چھڑوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسباب سے یقین کو ہٹانے کے لیے اسباب کا انکار ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو اعمال سکھلا رہے ہیں. اعمال میرے محترم دوستو بزرگوں، اس یقین اور عمل کو مسلمان جمع کر لے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے سے ایسی حفاظت ہے، ایسی حفاظت کوئی اس مسلمان کا نقصان نہیں کر سکتا. جس یقین اور عمل کو جمع کرنے والا ہو. کس نے جمع کیا ہے یہ یقین اور عمل؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس یقین اور عمل کو جمع کیا ہے. یقین اور عمل میں نے عمل کیا ہوا ہے، میرا یقین ہے کہ آگ میرے گھر کو نہیں جلا سکتی. روایت کے اندر آتا ہے لوگ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خبر دے رہے تھے ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا تو مکان جل رہا. دیکھیے کسی کا مکان جل رہا ہو، کسی کے مکان میں آگ لگ رہی ہو، کسی کے مکان میں آگ لگنے کی خبر اس تک پہنچ رہی ہو، کیسے پریشان ہو جائے گا وہ آدمی. مطمئن نہیں بیٹھا رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا. ایک دوسرے خبر لانے والے آئے ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرے خبر لانے والے آئے ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے. میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں چل سکتا. میرے محترم دوست بزرگوں، جو بھروسہ آج یقین کے بگڑنے پر مسلمان کو اسباب پر ہے، اس سے بڑھ کر یقین صحابہ اکرام کا اعمال سے ہونے پر تھا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سکھلا دیا ہے اور بتلا دیا ہے، اس عمل کو میں نے کیا ہوا ہے، ساری دنیا مل کر میرا نقصان کر نہیں سکتی. روایت کے اندر آتا ہے آرام سے بیٹھے رہے اور انکار کرتے رہے. یہ خبر لانے والے جو آئے تھے محلے سے، انہوں نے محلے میں جا کر دیکھا جو آگ محلے کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی گھروں کو، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کر رک گئی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس آگ نے نہیں جلایا. پھر لوگ واپس آئے، پھر آ کر پوچھا
کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ انکار کر رہے تھے، اس یقین کے ساتھ انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس یقین کے ساتھ انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہوئی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بڑی ہی عمدہ اور قیمتی دعا ہے۔ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے صبح کو یہ دعا اگر کوئی مسلمان پڑھ لے شام تک اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، شام کو کوئی چیز دعا پڑھ لے صبح تک کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، میرا یقین ہے کہ آگ میرے گھر کو نقصان نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اعمال سے ہٹ کر یہ یقین محنت کے بگڑنے اور بدلنے کی وجہ سے آج مسلمان کا اسباب پر آ چکا ہے۔ مسلمان کہتا ہے میرا فلانا نقصان نہیں ہو سکتا، فلانا انتظام میں نے کیا ہوا ہے، میرا فلانا نقصان نہیں ہو سکتا، فلانا سبب میں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آگ میرے گھر کو نہیں جلا سکتی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل کیا ہوا۔ ایسا یقین، یہ یقین ہے میرے محترم دوستو بزرگو، یہ یقین بنایا گیا ہے ساری دنیا سے نفع کا اور ساری دنیا کے نقصان کا تاثر دل سے نکل جائے، بس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کے ذریعے چاہا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر سے ساری دنیا کی بڑائی اور ساری دنیا کی بڑائی کا تاثر نکل کر محض اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کا تاثر آ جائے۔ یہ تاثر سکھلایا ہے، تاثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو، ایک ایک صحابی ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل کے اندر رکھنے والے کائنات ان کے حوالے ہو جاتی ہے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو کائنات سے ہونے اور پلنے کا یقین دل کے اندر رکھتے ہیں اللہ ان کو کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو خالق کائنات مالک کائنات اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہونے کا یقین دل میں رکھتے ہیں اللہ کائنات کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے حوالے کیا ہے۔ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں اور عنوانات قائم کیے ہیں۔ ہواؤں کو اللہ نے صحابہ کے تابع کر کے دکھلایا ہے، دریاؤں کو اللہ نے صحابہ کے تابع کیا ہے، جنگلی جانوروں کو اللہ نے ان کے سامنے ان کے تابع کر دیا ہے ان کے دل کے بنے ہوئے یقین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیسا واقعہ پیش آیا ہے اور کتنی قیمتی بات ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلائی، کتنی قیمتی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھلا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک سفر پر نکلے، راستے سے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا، اے لوگوں راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو، سفر کیوں نہیں کر رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ لوگوں نے کہا راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، شیر جنگل سے شیر آ گیا ہے، راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، شیر کے ڈر کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ شیر کا تعصب کتنی چیز ہے، شیر کا خوف دل کے اندر کہ بھئی شیر کھڑا ہوا ہے ہم اس راستے سے کیسے گزریں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے، بغیر کسی تعصب کے شیر کے پاس گئے، شیر کے کان کو پکڑ کر موڑ دیا، شیر کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گردن پر ایک ہاتھ مارا اور اس کو راستے سے ہٹا دیا اور شیر راستے سے ہٹ گیا۔ پھر واپس تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے واقعہ کا خلاصہ، کتنی قیمتی بات بتلائی ہے، کتنی قیمتی بات اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ابن عمر، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ ابن آدم اگر کسی مخلوق کا تاثر دل کے اوپر لیتا ہے اللہ اس مخلوق کو ابن آدم پر حاوی کر دیتے ہیں، اللہ اس مخلوق کو ابن آدم پر حاوی کر دیتے ہیں۔ اگر ابن آدم کسی مخلوق کا اثر دل پر نہ لے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سوا اس ابن آدم پر کوئی مخلوق حاوی نہیں ہو سکتی۔
میرے محترم دوست وہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تجارت کا تاثر، حکومت کا تاثر، ملازمت کا تاثر، دکان سے پلنے کا تاثر، نقشوں کا اور چیزوں کا تاثر، زمین سے غلے سے ہونے کا تاثر، یہ سارے تاثرات ہیں جو ہمیں دنیا کے حالات کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بنا ہوا یقین تھا، یقین جو سارے دنیا کے حالات کو ان کے حوالے کیے ہوئے تھا، سارے دنیا کے حالات کو ان کے تابع کیے ہوئے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ آج مسلمان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، سب سے بڑا نقصان وہ دل کے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہوا؟ دل کے یقین کے بگڑنے کی وجہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی اچھی بات، اور یہ دل کا یقین بگڑا ہے زبان کے بول کے بگڑنے کی وجہ سے۔ دل کے یقین کے بگڑنے کی وجہ ہے زبان کے بول کا بگڑ جانا۔ جو زبان بولتی ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے یہ زبان دل کے اندر یقین کو اتارنے کا راستہ ہے۔ یہ کان جو بات ہم سنتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، یہ کان دلوں کے اندر یقین کو اتارتی ہے، یہ سنی ہوئی بات دل کے اندر اترتی ہے۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، یہ کانوں سے ٹکرانے والی بات دل کے اندر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں سارے دن دنیا سے ہونے کو بولا، سارے دن دنیا سے ہونے کو سنا، یہ بازار کا ماحول، یہ ملازمت کا ماحول، یہ جو ہے دنیا کا پھیلا ہوا ماحول، حکومت کر رہی ہے، کمپنیاں کر رہی ہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں، انجینئروں کے کرنے سے ہوا ہے، فلانے کے کرنے سے ہوا ہے، فلانے کے کرنے سے ہوا۔ سارے دن دنیا کو بولا، سارے دن دنیا کو سنا، دنیا سے ہونے کا یقین دل کے اندر اتر گیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے اپنے یقین کو بنایا ہے اپنے تذکیروں کے ذریعے، اس ایمان کی دعوت کے ذریعے۔ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دو کام کیے۔ کتنے کام؟ دو کام۔ ایک سبب اختیار کیا ہے تجارت، اور ایک عمل کیا ہے صدقہ۔ روایت کے اندر آتا ہے 6 درہم صدقہ کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد تشریف لے گئے، ایک سواری بیچنے والا آیا، اس سے اس سواری کو خرید لیا۔ کتنے میں بیچ رہے ہو یہ سواری؟ کہ جی 100 درہم میں بیچوں گا۔ 100 درہم میں خرید لیا۔ ابھی خریدے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر کہ اس کا کوئی خریدار آ گیا کہ کس کی سواری ہے؟ علی ابن ابی طالب کی سواری ہے۔ بتلائیے کیا بات ہے؟ جی میں سواری خریدنا چاہتا ہوں، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ جی 160 میں بیچیں گے۔ 100 درہم میں خریدا اور 160 درہم میں اس کو بیچ دیا۔ یہ خرید و فروخت، اس خرید و فروخت سے، اس تجارت سے 60 درہم نفع کمایا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ 60 درہم کا نفع کما کے اپنے گھر لے کر گئے، گھر والوں کو دکھلائے، دیکھو 60 درہم۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں اس واقعے کے اوپر۔ ہماری طرح یہ نہیں کہا تجارت سے کما کے لایا ہوں، ملازمت سے کما کے لایا ہوں، دکان سے کما کے لایا ہوں، حکومت کے وعدے سے ملے ہیں، کمپنی کے وعدے سے ملے ہیں، فلانے سبب سے ملے ہیں، فلانے سبب سے۔ گھر والوں کو سبب نہیں بتلایا، گھر والوں کو عمل بتلایا ہے کہ میں نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، ایک صدقہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 10 کے ذریعے بدلہ دیتے ہیں، ایک کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں۔ میں نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے مجھے 60 دے دی۔ فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، نبی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ہم نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے ہر ایک کے بدلے 10 دے دیے، 6 کے بدلے 7 مل گئے۔ دیکھیے تو صحیح میرے محترم دوستو بزرگوں، گھر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، اعمال سے ہونے کا یقین ان کا کیسے نہیں بنے گا؟ ہم گھر کے اندر دنیا سے ہونے کے دستے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین دنیا سے ہونے کا بنا ہوا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں روزانہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولنا ہر مسلمان اپنا وظیفہ بنائے، ہر مسلمان اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کرنے سے ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک داعی کے الفاظ کے ذریعے، جب تک داعی کی دعوت کے ذریعے اور داعی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب نہیں پڑے گی، پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب، اس وقت تک اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلے گا نہیں۔ پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے کرنے سے نہیں ہوتا، حکومت کے کرنے سے نہیں ہوتا، مالداروں کے کرنے سے نہیں ہوتا، دنیاوی اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا۔
اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب تک ہر مسلمان روزانہ اپنا وظیفہ نہ بنا لے اس اللہ کی بڑائی کے بولنے کو اور اللہ کے کرنے سے ہونے کو بولنے کو، اس وقت تک اللہ کا غیر دل سے نکلے گا نہیں. اس وقت تک اللہ کا غیر دل سے نکلے گا نہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بغیر باپ کے اولاد دے کر دکھلایا ہے، بغیر ماں کے اولاد دے کر دکھلایا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بیماری کے ساتھ مرض کو جو ہے دوا کے ساتھ بیماری کو بڑھا کر دکھلایا ہے اور بغیر دوا کے شفا دے کر دکھلایا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بغیر روٹی کے بغیر کھانے کے بھوک کو مٹا کر دکھلایا ہے. روایت کے اندر آتا ہے، دیکھیے تو صحیح اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے یہ بھی واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جتنی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کسی بادشاہ کی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. روایت کے اندر آتا ہے بڑی تکلیف کے رات دن گزارے، تمام جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کے گھر کے اندر کوئی خادم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام خود پورے کیا کرتی تھی. کوئی خادم ان کے گھر کے اندر نہیں تھا. بڑے فقر و فاقے میں زندگی گزاری ہے، بڑے فقر و فاقے میں، اتنی بھوک کے ساتھ مسلسل فاقے ہوئے، مسلسل فاقے کہ کمر کا سیدھا کرنا بھی مشکل ہو جایا کرتا. حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت میں لکھا ہوا ہے چہرے کے اوپر بھوک کے آثار نظر آ رہے، پورا چہرہ ایسا جیسا چہرے کے اندر سے خون ختم ہو گیا. اپنا حال سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سنا اور دعا دی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں، اے اللہ، اے غریبوں کے سہارے، اے کمزوروں کے مددگار، اے اللہ، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لگنے کے بعد اسی وقت چہرے پر خون کے اثرات واپس آ گئے. فوراً چہرہ ایسا ہو گیا جیسا کھا پی کر پیٹ بھر گیا. اسی روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی ہے اس کے بعد سے ساری زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی. اس کے بعد سے ساری زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی. میرے محترم دوست بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے حکم کے کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کیا جو حکم کے پورا کرنے میں سبب کے محتاج. اس لیے محترم دوست بزرگو، بس اس یقین کی ضرورت ہے، اس یقین کی دعوت کی ضرورت ہے. اس یقین کے ذریعے عمل کے اندر پختگی پیدا ہوگی. یہ عمل بنایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. ایسی عزتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ایسی طاقت سے اللہ نے نوازا ہے، ساری دنیا کی طاقتوں کو ان کے سامنے مرعوب کر دیا. اس کی واحد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتی. آج مسلمان جن طاقتوں سے مرعوب ہوا ہے، مرعوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسلمان اپنی زندگی کو لے آئے، ساری دنیا کی پھیلی ہوئی طاقتوں کو اللہ مسلمان کا غلام بنا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اعمال ایسے مضبوط اعمال ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، دیکھیے کیسی روایت ہے، ہمارے حضرت سناتے ہیں بیان کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، من یعوینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون مجھے اپنے پاس رکھے گا، کون مجھے اپنی جگہ دے گا کہ میں وہاں رہ کر اللہ کے دین کا کام کر سکوں، اللہ کے دین کی خدمت انجام دے سکوں. اسی طرح حج میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لوگوں سے، بنو بکر ابن وائل کے لوگوں سے کہا، آپ ہمیں اپنے یہاں ٹھکانہ دے دیجیے. بنو بکر ابن وائل، کیا آپ ہمیں اپنے یہاں ٹھکانہ دیجیے، ہم آپ کے یہاں رہ کر اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی محنت.
بنو بکر بن وائل کے لوگوں نے کہا ابھی اسلام نہیں لائے، دیکھیے ابھی اسلام نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمل سکھلا رہے ہیں اور اس عمل کی قوت بتلا رہے ہیں کہ بنو بکر بن وائل کے لوگوں ہمیں اپنے یہاں ٹھکانہ دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، ہمارا بادشاہ بہت طاقتور، حکم عدولی برداشت نہیں کرتا ذرہ برابر، کوئی رعایت اس کے یہاں نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو اپنے ملک میں ٹھکانہ نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو بکر بن وائل میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھلاتا ہوں، تم اس عمل کو کر لو۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا سیدھا سادہ عمل ہے، کتنا سیدھا سادہ عمل، اس کی قوت بتلائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے بنو بکر بن وائل اگر تم اس عمل کو کر لو جس بادشاہ کی قوت اور طاقت سے تم ڈرے ہوئے ہو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کی ساری بادشاہت تمہارے حوالے کر دے گا اور اس کے ساری اولاد کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ میرے محترم دوست، حضور کو ایسا رعب دیا ہے اللہ نے، ایسا رعب، ایک ایک تنہا فرد سارے بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتیں دے کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمان کو شیر جیسا رعب دیا تھا، شیر جیسا رعب۔ شیر کا رعب ہوتا ہے شیر جنگل سے اتر کر آ جائے، پورے محلے کے دروازے بند، سارے گھروں کے دروازے بند، بھائی کیا بات ہو گئی جی، جنگل سے شیر آیا ہوا ہے، کسی کے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہے؟ باہر شیر آیا ہوا ہے، شیر بھی ایک جان، ایک محلے میں ایک گھر میں رہنے والا ایک انسان بھی ایک جان، ایک جان سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ایسا رعب اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، ایسا رعب۔ ایک ایک صحابی پورے دربار میں جایا کرتے تھے اور پورے دربار ایک ایک صحابی کا ایسا تاثر لیا کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں، ریاض الصالحین میں بڑی تفصیل سے روایت لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے، اپنے گدھے کو لے کر گئے، اپنے خچر کو لے کر گئے، بادشاہ کے تختے پائے سے باندھا اس کو لے جا کر، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے سونے کے بنے ہوئے تاروں کے تکیے سے اپنے گدھے کو باندھ دیا، بادشاہ کا سارا قالین چاک کر دیا، اس پہ گدھے کے پاؤں دھس رہے تھے۔ ہمارے ایسے فرماتے ہیں یہ بتلانے کے لیے تمہارے ملک و مال کی اس دل کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا سونا، تمہارا چاندی، تمہارے چمکتے ہوئے مال تمہیں مبارک، ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ تھی دنیا کی بے تاثری، ان کے مال کی اور ان کے ملک کا کوئی تاثر دل کے اندر نہیں تھا۔ جو متاثر ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو متاثر کر نہیں سکتے۔ آج مسلمان سارے باطل سے مرعوب اسی لیے ہے کہ باطل کے مال سے متاثر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دیکھیے ایک اکیلے صحابی، رستم کا دربار کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کا دربار، اس کی فوج، اس کی طاقت، اس کا ملک، اس کا محل، اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے ایک فقیرانہ حلیے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیات الصحابہ میں ان کا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا، بڑا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ لباس بھی اس دربار والوں کو بڑا مرعوب کر رہا تھا۔ چند باتیں بادشاہ سے کہیں اور بادشاہ سے کہہ دیا یہ جو زمین ہے، زمین جس پر آپ کا یہ تخت رکھا ہوا ہے، یہ اب آپ کی نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں، آپ اپنے ملک سے نکل جائیے۔ بادشاہ سے بات کی جا رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایسا خوف ہوا دل کے اندر، ایسا خوف کہ اس کا خوف اس کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ وزیروں نے کہا آپ ایک فقیر کی بات سے تعصب لے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جب یہ تنہا اتنی ہمت اور جرت والا ہے تو اس کا سارا لشکر کیسی ہمت اور جرت والا ہو۔ جب یہ اکیلا اس ہمت سے آیا ہے تو اس کی ہمتوں کا حال اس کے لشکر میں کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، بزرگو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب اپنی حقیقت اور اپنے عمل کے ساتھ زندگیوں کے اندر ہوتا ہے تو ایسا رعب ہوتا ہے، ایسا رعب۔ ایک اور روایت حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، بادشاہ کے دربار میں جا کر صحابہ اکرام نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایسی مدد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کی ہے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے بادشاہ کا محل اس طرح ہلنے لگا کلمہ پڑھنے سے جس طرح درخت پر لگا ہوا پتا ہلتا ہے۔
آج اسی کلمے کو مسلمان پڑھتا ہے مگر دل یقین سے خالی ہے، زندگی عمل سے خالی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کلمے کو پڑھا ہے، بادشاہ کے دربار میں ایسا رعب اللہ نے دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے محترم دوستو بزرگوں، مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کا حال دیکھیے کیا حال ہے، بالکل سیدھا سادہ علاقہ ہے، سیدھے سادہ مکانات ہیں، ان کی زندگی کے اندر عیش و عشرت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں مال اور دولت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں دنیاوی اسباب اور سامان نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ساری دنیا کی بڑی بڑی سلطنت، یہ رومیوں کی سلطنت اور یہ بڑی بڑی سلطنت اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے ہم مسلمان سے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ کہاں سے آئی تھی یہ طاقت؟ کیا چیز تھی؟ کیا سبب ہے کہ ساری دنیا کا باطن مرعوب ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں واحد سبب ہے، واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت کا راستہ بتلا کر گئے۔ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، ایسا کلمے کی آواز بلند ہوئی، ایسی تکبیر کی آواز بلند ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی بلند آواز تکبیر کی مکے میں سنی نہیں گئی۔ مکہ مکرمہ کی گلی میں نکل گئے کہ عمر بن الخطاب اسلام لے کر آیا ہے کوئی پہلوان ہے کسی کی ہمت جو عمر بن الخطاب کو روک سکے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے کر آنا یہ سارے اسلام کے لیے عزت ہے، سارے اسلام کے لیے عزت، آپ کی خلافت سارے اسلام پر رحمت۔ دیکھیے تو صحیح میرے محترم دوست بزرگوں، جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزتوں سے نوازا ہے اللہ نے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ روایتیں لکھی ہوئی ہیں، حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہیں، حدیث شریف کی دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے علاقے میں تشریف لے گئے، دیکھیے مسلمان سمجھتا ہے کہ فلانے ماحول میں جاؤں گا تو فلانے لباس کے ذریعے عزت ملے گی، فلانے لوگوں میں جاؤں گا تو ان کے طریقوں کے ذریعے عزت ملے گی، فلانی جگہ جاؤں گا تو اچھی سواری سے عزت ملے گی، فلانی جگہ جاؤں گا تو انگریزی لباس سے عزت ملے گی، فلانی جگہ جاؤں گا تو انگریزی چہرے سے عزت ملے گی۔ یہ دیکھیے روایت حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، حدیث شریف کی اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں بڑا سیدھا سادہ انداز، ایک روایت ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے موزوں کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سیدھے سادہ انداز میں ٹہل رہے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے بہت سیدھی سادہ سواری پر، بہت عام سواری پر سوار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کپڑے ایسے ہیں کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند روایت کے اندر آتا ہے ایک طرف سے کپڑا میلا ہو گیا اس کو دھو کر صاف کر لیا، میلے کچیلے کپڑے، پیوند لگے ہوئے کپڑے۔ یہ شام کا علاقہ، یہاں کے لوگوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین آپ کی سواری اگر عمدہ ہوتی، اعلیٰ نسل کی ہوتی اور آپ کا لباس نیا ہوتا، یہ جو پیون لگا ہوا لباس ہے یہ نہ آپ نے پہنا ہوا ہوتا، کوئی نیا لباس پہنا ہوا ہوتا اور آپ کی سواری ذرا اچھی نسل کی عمدہ سواری ہوتی تو آپ یہاں کے لوگ آپ کو مزید عزت دیتے، آپ کو مزید عزت ملتی، آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیتے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس میں غور فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ پرانے لباس کے مقابلے نیا لباس پیش کیا جا رہا ہے، کوئی اسلامی لباس کے مقابلے کسی انگریزی لباس کو، یہود و نصارہ کے فیشن کو پیش نہیں کیا گیا کہ دشمنوں کا لباس پیش کیا جا رہا ہو، بلکہ پرانے کے مقابلے نیا پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین اگر آپ کی سواری اچھی ہوتی، آپ کا لباس پرانے کے بجائے نیا ہوتا تو یہاں کے لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ دیکھیے کتنی عمدہ بات فرمائی ہے، کتنی عمدہ بات، کتنی عمدہ بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ پھر ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ پھر ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے گا۔ دوسری روایت کے اندر ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو عبیدہ تم خود بتلاؤ ہم کتنے غریب بڑی قوم تھے،
کون بیٹھتا تھا ہمارے پاس؟ کس نے عزت دی تھی ہمیں؟ کون عزت سے پیش آتا تھا؟ کوئی ہماری عزت نہیں کرتا تھا۔ آج سارے عالم میں عزت ہو رہی ہے، یہ صرف اسلامی طریقوں کی وجہ سے ہے۔ ابو عبیدہ اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھائے۔ میرے محترم دوستو، وہ آج مسلمان کہتا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے، واجب تھوڑا ہی ہے، فرض تھوڑا ہی ہے۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ آج مسلمان سنت کو سنت ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت پر سنت ہونے کی وجہ سے عمل کیا کرتے ہیں۔ میرے نبی کا طریقہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اس طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تو میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اس طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج مسلمان کہتا ہے بھائی سنت ہی تو ہے، موقع لگا تو کر لیو، نہ موقع لگا تو مت کرو۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، دیکھیے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 مرتبہ اللہ نہ کرے، اگر کوئی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ محروم شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، بڑے مفسر ہیں، بڑے مفسر، اور بڑی تفسیر ہے، بڑی تفسیر، تفسیر فتح العزیز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، جو مسلمان سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی فرائض سے محروم کر دیا جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس ساری زندگی کی ہلاکت کی ابتدا سنت کو ہلکا سمجھنے سے ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، دل کے اندر محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کا تقاضا ہی یہی ہے اس کے چہرے پر سنت نظر آ رہی ہو، اس کے لباس میں سنت نظر آ رہی ہو، اس کی زندگی کے طریقوں میں سنت نظر آ رہی ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی اس دل میں کلمے کی علامت۔ اس لیے کہا جائے بھائی ماشاءاللہ داڑھی رکھتی ہوتی، آپ نے سنت پر عمل کر لیا ہوتا، کتنے اچھے لگتے، کتنا اچھا لگتا آپ کا چہرہ۔ یوں کہتے ہیں کہ جی آپ چہرے پر مت جاؤ، آپ لباس پر مت جاؤ، آپ ظاہر پر مت جاؤ، دل کے اندر اللہ کی بہت محبت، آپ دل کا حال نہیں جانتے۔ اس لیے کہا جائے نا بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جی بھائی آپ چہرے پر مت جاؤ، آپ ظاہر پر مت جاؤ، دل کے اندر اللہ کی بہت محبت، دل کے اندر دین کی بہت محبت ہے۔ دیکھیے حضرت شیخ زکریا نے نقل کیا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر مفسرین کے حوالے سے، وہ شخص جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، سنتوں کو اختیار نہیں کرتا، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع، یہ نبی کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنے میرے محترم دوست بزرگوں، کیسا عشق ہونا چاہیے، کیسی فکر ہونی چاہیے، کیسی محبت ایک ایک عام اور خاص مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہونی چاہیے۔ آج مسلمان کہتا ہے میں سنت پر عمل کرنا تو چاہتا ہوں مگر فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں مگر میرے دوست کیا کہیں گے، میں سنت طریقے پر شادی کرنا تو چاہتا ہوں مگر میری سسرال والے کیا کہیں گے، میں سنت لباس پہننا تو چاہتا ہوں مگر میری ملازمت والے کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ آج مسلمان نے یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑا ہے۔ مسلمان نے یہ نہیں سوچا، مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ قیامت کے آج ان رشتہ داریوں اور وسیلوں کی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، قیامت میں ان رشتہ داریوں کا کیا حال ہوگا، ان رشتوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دن ہے قیامت کا دن،
دوست دوست کو پہچانے گا نہیں، ماں بچوں کو پہچانے گی نہیں۔ آج تو بیمار دیکھتی ہے، پوری رات جاگ کر گزارتی ہے، کل ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، ایک نیکی دینے کو تیار جب اس کے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہو۔ ساری امت سارے انبیاء کے پاس جائیں گی، ہر ایک انکار کر دے گا، میں آپ کی سفارش اللہ سے نہیں کر سکتا۔ ساری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، آپ فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم آ گئے ہو، میں اللہ سے تمہاری ضرور سفارش کروں گا۔ روایت میں آتا ہے سجدہ فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا سجدہ اللہ کو رحم آ جائے گا، سر اٹھاؤ محمد جو مانگو گے دیا جائے گا، سر اٹھاؤ محمد جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، ہر کلمے والے کی اللہ سے سفارش کریں گے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ کے حکم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مسلمان نے یہ تو سوچا ہے کہ فلانا رشتہ دار کیا کہے گا، فلانا دوست کیا کہے گا، مسلمان نے یہ نہیں سوچا، مسلمان نے یہ نہیں سوچا جس حال میں مروں گا اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا۔ کل قیامت میں میرے نبی نے مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہوگا، کل میں شفاعت سے محروم کر دیا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ کتنی روایات سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت کو پیٹ دکھلائی وہ میری شفاعت سے محروم بھی ہو گیا۔ یہ بھی روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے بعض سنتوں کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے تعلق کے ساتھ مسلم کو بغیر کسی ماحول سے متاثر ہوئے، بغیر کسی ماحول سے متاثر، دل کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کسی ماحول سے متاثر نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کوئی ماحول متاثر نہیں کرتا تھا، کوئی ماحول متاثر نہیں کرتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ شرفاء کے درمیان بیٹھے ہوئے، وزراء کے درمیان بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، اب طور طریقے بدل گئے لوگوں کے کہ بھائی ماحول ایسا ہے اب اسی طریقے سے چلو۔ ہمارے حضرت بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، ماحول کو دیکھ کر حال اور حلیہ بدلنا یہ تو بہروپیوں کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ تو بہروپیوں کی علامت ہے۔ جیسا دیش ویسا بھیش، یہ تو بہروپیوں کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کی تو علامت بتلائی گئی ہے، کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو، سر سے پاؤں تک ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے محترم دوستو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ وزراء کے شرفاء کے درمیان روایت میں آتا ہے کچھ کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا، اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے، گرے ہوئے لقمے کو۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہ گرا ہوا لقمہ ناپاک نہ ہو گیا ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لینا سنت، اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے کہا آپ گرا ہوا اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، دیکھیے یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ کوئی اگر سنت کے مقابلے جملہ بولے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جواب سکھلایا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قیامت تک اگر کوئی کہے کہ بھئی تم سنت پر عمل کر رہے ہو، یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو یہ جواب دیا جائے جو جواب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دوں؟ کن کی وجہ سے؟ ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ایک ایک امتی کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، ایک ایک امتی کو ہر قدم یاد رکھا ہے، ہر قدم۔ افسوس ہے افسوس کہ امت نے ہر قدم نبی کے طریقوں کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت ام عائشہ، سب سے زیادہ محبت حضرت ام عائشہ سے۔ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، امی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ خوشی میں کیا ہو گئی؟
فرماتی ہیں میرا سر میری گود کو لگ گیا، اتنا خوش ہوئی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی دعا مجھے مل گئی، اتنی بڑی بات۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد وہ دعا کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد وہ دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے تو صحیح میرے محترم دوستو، وہ نبی ہیں جنہوں نے امت کو کسی قدم نہیں بلایا تھا، اور یہ وہ امت ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر طریقے میں، ہر ضرورت کے پورا کرنے میں اپنے نبی کے احسانات کو، اپنے نبی کے طریقوں کو بلا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم عزم کر لیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ جتنی گزر گئی وہ گزر گئی، اس کے بعد یہیں اسی مجلس کے اندر عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے تو صحیح ہمارے حضرت کتنی عمدہ بات بتلاتے ہیں، باپ کے دشمن کے ساتھ اگر بیٹا دوستی کر لے، بھائی کے دشمن کے ساتھ اگر بھائی دوستی کر لے تو ان کا تعلق بحال نہیں رہ سکتا، ان کے تعلق کے اندر کمی آ جائے گی، ان کے تعلق کے اندر فرق آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ اگر مسلمان دوستی کر لے، دشمن کے طریقے کو اپنا لیا، دشمن کے فیشن کو اپنا لیا، دشمن کے لباس کو اپنا لیا، زندگی گزارنے کے لیے نبی کے دشمن کی زندگی کو اختیار کیا، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناراض کرے گی، کتنا ناراض۔ یہ معاشرہ بنایا ہے مدینہ منورہ کے اندر، یہ زندگی بنائی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سنتوں پر عمل کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر زندگی گزارنے سے ایسی زندگی مدینہ منورہ کی بنی ہے، ایسی زندگی کہ آنے والا مدینہ منورہ کے اندر قرآن کو دیکھتا تھا، قرآن کو سمجھتا تھا، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتا۔ مدینہ منورہ کا ایسا ماحول، ایسا معاشرہ، ایسے معاملات، ایسے اخلاق مدینہ منورہ کے بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے مدینہ منورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی کو قرآنی تجارت دیکھنی ہو مدینہ کا بازار دیکھ لو، کسی کو قرآنی معاملہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کی عدالت دیکھ لیجئے، کسی کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو صحابہ اکرام کی زندگی، ان کے مکانات دیکھ لیجئے، کسی کو قرآنی عبادت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کی مسجد دیکھ لیجئے۔ 100% مدینہ منورہ ایسے زبردست نمونے کے ساتھ، قرآن شریف کا ایسا نمونہ، روایت لکھی ہوئی حیات الصحابہ کے اندر، زبردست روایت کے اندر آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جتنے صحابہ اکرام ہیں ان میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے لمبی عمر ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ کے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلائیے۔ کیا دکھلائیے؟ ہمیں آسمانی کتاب دکھلائیے جو آپ کے نبی پر نازل ہوئی۔ اب کوئی کتاب دیکھنے کے لیے آیا، اس کے ذہن میں کیا ہوگا، اس دوست کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کوئی کتاب سے نکال کر دکھلائیں گے، کچھ ورقے نکال کر دکھلائیں گے، کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص ابو درداء کو دیکھ لو، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب قرآن، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب قرآن۔ ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا خریدنا بیچنا، ان کا سونا جاگنا ایسا قرآن شریف کے مطابق تھا، ایسا قرآن کے مطابق جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلا دیا۔ ایسا معاملہ مدینہ منورہ میں آنے والے صحابہ اکرام کے معاملے کو اور صحابہ اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے عزت فرماتے ہیں سب سے بڑا دروازہ اسلام کے تعارف کا وہ صحابہ اکرام کے اخلاق، صحابہ اکرام کے معاملات، ایسا معاملات والا تیار کیا تھا۔ ہمارے فرماتے ہیں آج تو مسلمان نے محنت کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو ایسا خراب کر لیا ہے، ایسا خراب کہ کوئی غیر اگر مسلمان سے معاملہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مسلمان سے زیادہ معاملے کا خراب میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی کتاب تو یہ کہتی ہے مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا،
ان کے نبی تو یہ کہتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے اپنی تجارت کے اندر، جو دھوکہ دے اپنے معاملے کے اندر، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر مسلمان سے زیادہ جھوٹ اور دھوکہ دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنے معاملات کو، اس مبارک محنت کو چھوڑ کر ایسا بگاڑا ہے کہ آنے والا ہم سے معاملہ کرتا ہے تو اسلام سے قریب نہیں ہوتا، اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان اخلاق کو اور معاملات کو ایسا بنایا تھا کہ آنے والے کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا تھا، اسلام کی محبت دل میں لے کر جاتا۔ حضرت صاحب واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضرت سنا رہے تھے پرسوں بیان میں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لوہے کی زرہ تھی، لوہے کی زرہ، جنگی لباس کو کہتے ہیں، لوہے کا جنگ کا لباس جو حفاظت اور دفاع کے لیے ہوتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں، زرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زرہ کھو گئی، اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا، ایک یہودی کے ہاتھ میں، فرمایا بھائی آپ کے ہاتھ میں جو زرہ ہے یہ تو میری ہے۔ یہودی نے کہا جی نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا جی نہیں، یہ زرہ تو میری ہے۔ آپس میں یہ طے ہوا، چلو اب عدالت چلتے ہیں، قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی اس کا فیصلہ جس کے متعلق کر دے گا، بس یہ زرہ اسی کی ہو جائے گی۔ اپنا معاملہ عدالت کے حوالے کرتے ہیں، عدالت چلے۔ روایت کے اندر آتا ہے عدالت پہنچے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ وہ یہودی، اس یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ، عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، قاضی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا۔ دیکھیے جج کی جگہ کون بیٹھا ہوا؟ جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے وہ تو جج کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور جج سامنے بیٹھ گئے، آ کر بتلائیے کیا حکم ہے، کیا خدمت، کیا امید رہ گئی ہوگی اس یہودی کے دل کے اندر کہ یہ عدالت میرے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہاں تو خوش آمدید کی جاتی ہے ججوں کی، اور وہاں جج کیا کہہ رہے ہیں، سامنے آ کر بیٹھ گئے، بتلائیے کیا حکم۔ اب اس عدالت کے اندر معاملہ شروع ہوا، جی بتلائیے کیا معاملہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے اور یہودی نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، قبضہ یہودی کے پاس ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ گواہ۔ کون گواہی دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسنین گواہی دیں گے، حسنین، حسن اور حسین میرے بیٹے گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہ معمولی گواہ نہیں ہے، یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے نواسے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا گواہ تو بہت اچھے ہیں مگر اسلام کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی اسلام میں۔ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے جو آپ کی بات پر گواہی دے گا کہ جی میرا غلام بھی جانتا ہے کہ زرہ میری ہے؟ قاضی نے کہا جی نہیں، غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غلام کی گواہی ناقص ہوتی ہے، غلام کی گواہی کو کامل نہیں مانا جاتا، کہ غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ بتلائیے اور کون گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، بس یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے آج سے اس زرہ کا مالک یہودی رہے گا، آج سے اس زرہ کا مالک یہودی رہے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہاں قاضی فیصلہ کر رہا تھا زرہ کا اور وہاں فیصلہ ہو رہا تھا یہودی کے دل کا۔ فوراً فیصلہ ہوتا ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں جانتا تھا یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسلام کے معاملات دیکھنے آیا تھا۔ انہی کی بنائی ہوئی عدالت، انہی کا متعین کردہ قاضی، انہی کے بنائے ہوئے قانون، انہی کا ملک، انہی کی بادشاہت، انہی کی سلطنت، انہی کی خلافت، سب کچھ ان کا، اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس سے اچھا کوئی مذہب ہو نہیں سکتا جو انہی کے ملک میں انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہو۔ آج ایک والی زمین ہڑپنے کے لیے تیار، آج ایک بالش کے اوپر ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی، یہ بھی پڑوسی ہے، یہ بھی رشتہ دار ہے، یہ بھی برابر میں رہنے والا ہے، ساری زندگی ایک بالش کے اوپر لڑتے لڑتے گزر گئی۔ ایسے معاملات والا بنایا تھا، ایسے اخلاق والا بنایا تھا، ایسا معاشرہ سکھلایا ہے معاشرہ۔ میرے محترم دوستو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے زبردست معاملات بنائے تھے، ایسا زبردست معاشرہ بنایا تھا کہ آنے والا دشمن شرمندہ ہو کر جاتا تھا، شرمندہ۔ وہ مسلمان معاملہ آج اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ مسلمان معاملہ آج اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو صحابہ کرام نے آنے والے دشمنوں کے ساتھ حسن معاملہ پیش کیا۔ روایت لکھی ہوئی ہے، روایت بدر کے موقع پر قید ہوئے یہ کفار بڑا زبردست لشکر بنا کے لائے تھے اور بڑا نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے اور بہت بڑی دشمنی لے کر آئے تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ نے بڑی مدد کی، بڑی مدد، بہت قتل کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے قید کر کے لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کیسی عجیب و غریب روایت ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے عزیر، ان کے بھائی، ان کو قید کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس قیدی کا خیال رکھنا، قیدیوں کا کیا رکھنا؟ قیدیوں کا خیال۔ دیکھیے جو خون کے پیاسے ہو کر آئے تھے ان کے ساتھ ایسا اکرام کیا ہے، ایسا اکرام۔ روایت کے اندر آتا ہے، یہ خود سناتے ہیں کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ان کے اخلاق نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو تو ہوتا نہیں تھا، ایک نرم روٹی ہوتی تھی، اب یہ نرم روٹی میرے ہوتے ہوئے، یعنی مہمان ہے، یہ کون ہے؟ مجھے مہمان بنایا ہوا ہے، مجھے دشمنی لے کر آیا تھا، مجھے مہمان بنایا ہوا ہے، اور میرے مہمان کے ہوتے ہوئے یہ نرم روٹی کھایا نہیں کرتے تھے، وہ نرم روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دیا کرتے تھے، مجھے کھانے میں شرم آتی تھی، میں ان کو واپس کر دیتا تھا، سارے مسلمانوں میں وہ روٹی گھوم کر آ جاتی تھی، میرے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان اس روٹی کو کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ نرم روٹی کا ٹکڑا گھوم کر پھر میرے پاس آ گیا۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ جو خون کے پیاسے ہو کر آئے، جو دشمنی لے کر آئے، یہ معاملہ مسلمان اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا دروازہ اسلام میں داخل ہونے کا وہ اخلاق تھے، اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق دکھلائے ہیں، ایسے اخلاق، آنے والے نفرت لاتے تھے اور یہ محبت میں بدل کر جاتے تھے۔ یہ وفد ثقیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دل کا حال سنا رہے ہیں۔ حیات الصحابہ کی 3 جلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ وفد ثقیف کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ابھی تو طائف سے چل کر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی جب ہم آپ کے پاس داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھا، اسلام کا نور دل کے اندر اتر گیا، آپ کے خیمے سے نکل رہے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں تھی، جب آپ کے پاس سے نکلے تو دل کا یہ حال۔ ایسے اخلاق جو آنے والے کی دشمنی کو، آنے والے کی نفرت کو محبت میں بدل دیں، آنے والے کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیں، وہ اخلاق سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائے۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، آنے والا قتل کا ارادہ لایا، اخلاق سے پیش آئے ہیں، آنے والا گرفتار کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ لایا ہے، اخلاق سے پیش آئے ہیں، آنے والا دشمنی کا ارادہ لایا، اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ کر نکلا۔ یہ اخلاق تھے جنہوں نے اسلام کی محبت دلوں کے اندر اتاری تھی، اسلام کی محبت۔ بس میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اعمال، یہ صفات زندگیوں کے اندر آئیں گی اللہ کے راستے کے خروج اور محنت کے ذریعے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان صفات اور ان اعمال کو زندہ کیا ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمے والی صفات اور اعمال ہم تک آپ تک پہنچے ہیں ان کی نقل و حرکت اور قربانی اور محنت کے ذریعے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام کی محنت پر سارے عالم میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھیل گیا۔ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو دین کے تقاضے پر حقیر سمجھتے تھے، یعنی بے قیمت۔ کیا سمجھتے تھے؟ بے قیمت سمجھتے تھے۔ ان کی محنت پر سارے عالم کے اندر دین پھیلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے یہ اپنی جان اور مال کو دین کے تقاضوں پر حقیر سمجھتے تھے، حقیر۔ فرمایا کرتے تھے آج ہم پر افسوس ہے، افسوس، آج ہمارے زمانے کے اندر سارے عالم سے دین مٹ کر ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے جان اور مال کو قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ ان کے جان اور مال کا حقیر سمجھنا کیا تھا؟ ان کے جان اور مال کا حقیر سمجھنا یہ تھا، بے قیمت سمجھنا یہ تھا، کوئی خوشی یا کوئی غم، کوئی تنگی یا کوئی فراخی، کوئی اچھا یا برا حال کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتا نہیں، کبھی اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکتا نہیں۔
بیماری میں نکلے اور جو ہے بوڑھے بڑھاپے میں نکلے، بچے بچپن میں نکلے، ہمارے حضرت بڑی انتباہ فرماتے ہیں ایسا شوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں پھرنے کا بنایا تھا کہ جو معذورین اپنے عذر میں سچے ہیں وہ اپنے سچے آزار چھپا لیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ منافقین کا حال یہ تھا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ جھوٹے آزار بیان کر کے اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ بچے اپنے بچپن کو چھپا رہے ہیں، بوڑھے بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، معذورین عذر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دیکھیے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے نکلنے کو ضروری اس لیے نہیں سمجھا ابھی تک کہ ہم نے صحابہ اکرام کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد کو سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا امر ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ مقداد ابن اسود کوئی آیت نکال رہی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آیت نکال رہی ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاپے میں یہی آیت اللہ کے راستے میں نکال رہی ہے۔ دیکھیے تو صحیح، حیات الشام میں واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپے میں قسطنطنیہ جانا، اور اس آیت کی روایت کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس واقعے میں روایت کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ مولانا علی آقا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے کتنی قیمتی اور گہری بات حضرت فرمایا کرتے تھے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہم اس اللہ کے حکم پر، اس امر پر امت کے ہر بالغ مرد عورت کو اللہ کے راستے میں پھرانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، کس کس حال کے اندر نکلے آپ، حال دیکھیے حال۔ تاجر سیزن میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ سیزن میں مدینہ منورہ چھوڑ کر نکلے ہیں۔ غزوہ تبوک یہ مسلمانوں کے کھجور کے بیچنے کا وقت تھا، تاجر سیزن کے اندر رشتہ داروں کی شادیوں میں جانے کو تیار نہیں ہوتا، سیزن میں شادیاں نہیں رکھی جاتی، سیزن میں بڑوں سے لے کر بچوں تک، گاؤں دیہات کا علاقہ ہے، بچے بھی جو ہے نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، فصل، گھر کی عورتیں بھی فصل کی نگرانی میں لگی ہوئی ہیں۔ کیا ہے بھائی، کٹائی کا وقت ہے، اس وقت کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر سخت گرمی مدینہ منورہ کے اندر، جب مدینے میں کھجوریں پکتی ہیں تو مدینے میں بہت گرمی ہو جاتی ہے، سخت گرمی مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آیا، بس یہیں سے چھٹائی شروع ہو گئی، فوراً منافقین نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، بھائی اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں کون نکلے گا، اتنی گرمی میں کون نکلے گا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے اس بہانے کا قرآن میں جواب دیا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہو۔ جس گرمی کا بہانہ لے رہے ہو، جس گرمی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے تم منافقین روک رہے ہو، قل نار جہنم اشد حرا، نبی جی کہہ دیجئے آپ کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہو۔ روایت نظر آتا ہے منافقین، اب یہ بہانہ تو چلا نہیں، اب ایک اور بہانہ کہ بھائی وہ تو شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے میں تھا یہ تبوک، یہ شام کا علاقہ ہے، یہاں کے تو لوگ بڑے حسن والے ہوتے ہیں، یہاں کی تو عورتیں بہت حسن والی ہوتی ہیں، ہم کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر حسن کے گرفتار ہو جائیں اور فتنے میں پڑ جائیں۔ یہ بہانہ منافقین کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس موقع پر اس بہانے کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ فتنے میں پڑنے کی بات کرتے ہیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، الا فی الفتنۃ سقطوا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فتنے میں پڑے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکنے اور رکنے کی وجہ سے یہ پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے۔ عجیب و غریب وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، تبوک سے جو ہے تاجر آئے، انہوں نے آ کر بتلایا کہ بڑے دشمنی کے ساتھ دشمن آ رہا ہے، بڑی تیاری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دشمن کی سرحد پر جا کر ہی مقابلہ کریں گے، بڑے مال کی ضرورت، بڑے انتظام کی ضرورت۔ فرمایا سب مال جمع کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تبوک کے موقع پر مال لے کر آئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال لے کر آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تبدیل کر دیا، یہ نہیں فرمایا ابوبکر کتنا لائے ہو، یہ فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے گھر پر۔ یہ نہیں فرمایا ابوبکر کیا لائے ہو، بلکہ فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی گھر کے اندر اور کوئی چیز نہیں، باقی گھر کے اندر اور کوئی چیز نہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ کہ جی آدھا لے کر آیا ہوں. اپنے سارے مال میں سے آدھا لے کر آ جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ کہ ابو بکر پر اللہ کا وعدہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ جب بھی مانگیں گے ابو بکر ہمیشہ لے کر آئے گا، ہمیشہ لے کر آئے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ کہ میں جو لے کر آیا ہوں اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے جملوں میں جیسا فرق ہے ایسا ہی تم دونوں کے صدقوں کے درمیان بھی فرق ہے. حضرت صاحب میں لکھی ہوئی روایت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا مال خرچ کیا اس تبوک کے موقع پر، اتنا بڑا مال خرچ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اتنا خرچ کر چکے ہیں اللہ کے لیے تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ یہ سارا انتظام ہونے کے بعد بھی خرچہ پورا نہیں ہوا، ابھی بھی بہت مال کی ضرورت تھی. صحابی آئے، 3 صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تبوک. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام تو میرے پاس بھی نہیں، انتظام تو ہمارے پاس بھی نہیں. ان کو سواری مل نہیں سکی. یہ لوگ واپس جانے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے کہ ان کے پاس نکلنے کا انتظام نہیں تھا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے غم کو قرآن میں بیان کیا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون کہ ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ ان کے درد کو جانتے ہیں کہ کس جذبے سے نکلنے کے لیے آئے تھے اور کس درد کو لے کر جا رہے ہیں انتظام نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ اتنے سچے ہیں یہ اپنے درد کے اندر، اتنے سچے کہ ان کے درد کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں سفر پر نکل گئے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب و غریب واقعہ یہ بھی تبوک کا. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ گرمی تو تھی مدینہ منورہ کے اندر، اپنے گھر کو خوب اچھی طرح ٹھنڈا کیا، گھر کے اوپر چھڑکاؤ کیا. کیا کیا؟ گھر کے اوپر چھڑکاؤ. خوب چھڑکاؤ کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کے اندر کھانا لگا ہوا تھا. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے آ کر بیٹھے، بس بیٹھے ہی تھے فوراً خیال آیا ابو خیثمہ وہ اپنے گھر کو ٹھنڈا کر کے کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی گرمی میں اللہ کے راستے کا سفر کر رہے ہیں. یہ برداشت نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہوا. اپنے گھر سے اٹھے اور فوراً سفر پر نکل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جا کر پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پیدل چلے آ رہے تھے اس سفر کے اندر بڑی قربانی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو ذر ہے، ابو ذر پیدل چل کر آیا ہے، پیدل ہی مرے گا، اور جو ہے پیدل چل کر آیا ہے، اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. کس قربانی کے ساتھ شرکت کی ہے، کس قربانی کے ساتھ. یہ تو اللہ کے راستے کا ایک خروج ہے مدینہ منورہ سے. کیسی قربانیاں لگ رہی ہیں. پھر حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابہ مدینہ منورہ کے اندر رکنے کا ارادہ نہیں تھا. رکنے کا ارادہ نہیں ہے. آج نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے، آج نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے. اسی آج کل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ منورہ آ گئے رمضان سے پہلے. دیکھیے منافقین آئے اور انہوں نے سارے جھوٹ بول کر اپنے جھوٹے اعذار بیان کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ان کے اعذار کو قبول کر لیا. یہ آئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، انتظام بھی تھا، سواریاں بھی تھیں اور خوب اچھا انتظام بھی تھا، کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جاؤ، تمہارا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. دیکھیے ہمیشہ جان اور مال کھپانے والے، ہر تقاضے پر کھڑے رہنے والے، رات دن ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرنے والے، ایک موقع پر اللہ کے راستے میں ارادتاً نہیں رکے ہیں. آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے. 50 دن 50 راتیں اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، مدینہ منورہ کا فرد ناراض.
اپنے بھائی ناراض، اپنے دوست ناراض، پورا مدینہ منورہ ناراض، قرآن بیان کر رہا ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حضرت صاحب روایت لکھی ہوئی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ جواب دینے میں آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سارے مسلمان ناراض، کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. فرماتے ہیں چچا زاد بھائی سے سب سے اچھا تعلق تھا، دوستی ہوتی ہے نا، دوستی، اپنے چچا زاد بھائی سے بڑی اچھی دوستی تھی. حضرت کعب بن مالک کہنے لگے اس کے باغیچے میں گیا، فرمایا میں ان کے باغیچے میں گیا اور میں نے جا کر کہا بھائی تم تو مجھے خوب جانتے ہو، دوست کو جانتے ہیں، آپ تو مجھے خوب جانتے ہو، کیا مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ ان کے چچا زاد بھائی نے جواب دیا کہ بھائی آپ کی محبت، آپ کے تعلق میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کو کتنی محبت ہے. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ہے وہ قربانیاں جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے اس دین کی خاطر ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر دی گئی ہیں. یہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت جس کو آپ نے بنایا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنے کا ایسا شوق دلایا ہے. یہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہنے کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، گناہ. ایسا فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر اپنی 23 سالہ مبارک زندگی فاقے برداشت کیے ہیں، فاقے. آج ہیں ہم پر افسوس ہے، افسوس، ہم نبی والی محنت کی خاطر اپنی خواہشات بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. بس میرے محترم دوستو بزرگو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں ہم اس بات کا عزم، انشاءاللہ تعالی اس کام کو کام بنا کر کریں گے. انشاءاللہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی ہماری جان اور مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کا تقاضا رہے گا. اللہ کے دین کے تقاضے پر کسی ذاتی تقاضے کو مقدم ہونے نہیں دیں گے. ہم عزم کر لیں گہرائی کے ساتھ، دل کی مضبوطی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی اہتمام کے ساتھ ہر سال اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگائیں گے. کھڑے ہو کر ارادے فرمائیں، کھڑے ہو کر ہمتیں فرمائیں. ہر سال 4 ماہ کے لیے، 5 ماہ بیرون کے لیے، سال اور دوسرے سال کے لیے. اب تو ماشاءاللہ تیسرے سال کی بھی ایک جماعت بن گئی اجتماع میں، الحمدللہ. خوب ارادے فرمائیں، خوب ہمتیں. قابل احترام بزرگوں، بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.